الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ان وجوہات و اسباب کو بیان کیا جا رہا تھا جن کی وجہ سے معاملات طلاق اور خلا تک پہنچتے ہیں۔ ان اسباب و وجوہات کو تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا بنیادی مقصد کہ سماج کے اندر لڑائی جھگڑے مار دھاڑ جو چل رہی ہے، مختلف گھروں کے ٹوٹنے کی جو خبریں مل رہی ہے، ان کی بیسک اور بنیادی باتوں کا آپ کو پتہ ہو، اور پھر ہم سب بحیثیت مجموعی ان باتوں سے اپنی اصلاح کر کے اپنے گھروں کو اور اپنے معاشرے کو خوبصورت بنائیں۔ اس مقصد کے تحت اس موضوع کو بڑی تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ آج آپ احباب کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی اصلاح کے 4 طریقوں کو بیان فرمایا ہے۔ کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے اور کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جس کی طبیعت میں ضد، خودسری، نافرمانی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر خواتین کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں اور ایک مرد اپنی ہونے والی بیوی کی ان باتوں سے متعلق پریشان ہو، گھر کے اندر ٹینشن ہو، مرد کی زندگی میں ٹینشن ہو، تو اس صورت میں ایک مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ ان کاموں کو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے عورت کی اصلاح سے متعلق بتائی وہ یہ ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ لوگوں، جب تم اپنی بیویوں سے نافرمانی دیکھو تو پہلا کام یہ ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو۔ فعظوہن، نصیحت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ نصیحت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نصیحت کرنے کے کچھ طور و طریق ہوتے ہیں، نصیحت کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب ایک مسلمان نصیحت کے ان طریقوں کو، ان آداب کو پیش نظر رکھ کر نصیحت کرتا ہے تو پھر اللہ اس نصیحت سے سامنے والے کو فائدہ دیتے ہیں۔
عام طور پر ہوتا یہ ہے، ہم لوگ بھی نصیحت کرتے ہیں، باپ بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، اور کبھی استاد بھی اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتا ہے، شوہر بھی اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے، لیکن ان نصیحتوں سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوتا محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے سے پہلے جن چیزوں کو اپنانا ہے، جن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، ہم لوگ اس پروسیس کو پورا نہیں کرتے۔ اسی کے نتیجے میں نصیحت کا وہ اثر، وہ فائدہ جو نظر آنا، دکھنا اور محسوس ہونا چاہیے، محسوس نہیں ہوتا۔ تو نصیحت کے اندر جن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد آدمی جو اپنی بیوی سے ٹینشن محسوس کرے، نافرمانی دیکھے، اس کی بدزبانی، زبان درازی، اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر جو آدمی گھر کے ماحول کے سلسلے میں، اپنی زندگی کے سلسلے میں جو پریشان رہتا ہے، تو ایسے مرد کے لیے نصیحت کرنے سے پہلے جو کام کرنا چاہیے کہ وہ خود تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر سوچے۔ وہ سوچ یہ ہو، بے شک میری بیوی کے اندر یہ تو بری چیز ہے، لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں اس کی زندگی میں، خدمت سے متعلق ہو، وفاداری سے متعلق ہو، اور ایثار سے متعلق ہو، وہ بہت ساری چیزیں تو اس کی زندگی میں وہ ہے کہ جو پرفیکٹ ہے اور رائٹ ہے۔ اس چیز کو سوچے۔ مثلاً آدمی اپنی بیوی کی پاک بازی کے پہلو کو سوچے کہ کتنی شریف اور باحیا ہے، بھلے یہ بدزبان ہے، بھلے یہ میری بات نہیں سنتی، مگر میں موجود نبی ہوں تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنی عزت کسی اور کے حوالے نہیں کرتی، اتنی پاک باز ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ اتنی وفادار ہے اور اتنی ایثار کرنے والی ہے کہ اللہ کے حکم پر بس اس نے ایک جملہ کہا، میں نے قبول کیا، بس اس جملے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر دار کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر وہ میرے پاس آئی ہے۔ کتنی وفادار ہے۔ آدمی اس طرح عورت کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی اپنے سامنے لائے۔ عام طور پر ہمارے اپنے سماج میں ہوتا یہ ہے، جب کسی آدمی کو کسی پر غصہ آتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کی تمام اچھائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں، بس وہ چند خرابیاں ہوتی ہیں وہی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو اور ہمارا طرز عمل جو کچھ ہوتا ہے بس انہی خامیوں کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ اس طرح اگر کریں گے تو پھر اصلاح کا وہ پہلو آپ کے سامنے نہیں آئے گا جو قرآن پاک کا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں رہبری اور رہنمائی کے لیے آپ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر عبرت و نصیحت کے بہت پہلو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی کا ذکر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان انصاری صحابی کے بارے میں کہا کہ بھائی وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے مخلص ہیں،
بہت اچھائیاں ہیں، لیکن ایک خرابی ہے ان میں، اگر وہ اپنی اس خرابی پر قابو پا لے تو ان کی زندگی تو بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور ان کی زندگی بڑی آئیڈیل بنے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا خرابی ہے ان میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی لنگی ٹخنوں سے نیچے باندھتے ہیں، بس یہ ایک خرابی ہے، باقی ساری ان کی زندگی میں تو اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ وہ اپنی اس ایک خرابی پر قابو پا لیں تو ان کی زندگی ایک آئیڈیل بنے گی۔ بات ختم ہو گئی۔ مجلس کے بعد وہ جو صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد یا دوسرے دن پھر اتفاق سے ان صحابی سے ملاقات ہوئی جن کا ذکر نبی علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان فرمایا تھا۔ تو ایک صحابی ان سے مل کر کہا کہ بھائی تم بڑے خوش نصیب ہو، کل ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے آپ کا ذکر فرمایا۔ وہ صحابی پر خوشی کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے کہا کہ ذرا پھر کہو تاکہ میں اپنے کانوں سے اچھی طرح سنوں، میرا ذکر ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک پر میرا نام لایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں لایا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو ان صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں مگر ایک خرابی ان کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اگر وہ اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کر دیں تو ان میں تو خیر ہی خیر ہو جائے۔ بس ان صحابی نے یہ سنا، اسی وقت قسم اٹھا کر کہا اور اپنے دل میں مضبوط ارادہ کر لیا، آج کے بعد میں اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھوں گا۔ یہ سیرت کا ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر جتنے بڑے ذمہ دار لوگ یہاں موجود ہیں، جتنے شوہر ہیں، ان سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ کسی آدمی کو نصیحت کرنے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ وہ نصیحت پازیٹیو وے میں کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں جو بات کہی، ڈائریکٹ ان کی جو خامی اور غلطی تھی وہ نہیں بولی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ان صحابی کی اچھائیوں کی اور ان کی خوبیوں کی تعریف فرمائی۔ تعریف فرما کر کہا کہ یہ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے بہترین ہیں، مگر ایک خامی ان کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ جب ان صحابی نے سنا تو ان کی ذات پر اس کا جو اثر مرتب ہوا وہ اتنا غیر معمولی تھا، اتنا غیر معمولی تھا کہ انہوں نے اسی وقت مضبوط عہد و ارادہ کیا کہ بھئی اللہ کے نبی تو میری اتنی تعریف کرتے ہیں، میرے بارے میں اتنے اچھے کلمات کہتے ہیں، ایک خامی میرے اندر ہے، چلو میں ابھی سے ارادہ کرتا ہوں، آج سے میں اپنی لنگی کو نیچے جانے نہیں دوں گا۔ تو اس واقعے سے یہ رہنمائی ملتی ہے، ایک باپ کو چاہیے، ایک شوہر کو چاہیے، ایک استاذ کو چاہیے، جب وہ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہر انسان کی زندگی کے دو چاپٹر ہوتے ہیں۔ ایک چاپٹر اس کی اچھائیوں اور خوبیوں والا ہوتا ہے اور دوسرا چاپٹر اس کی کمیوں والا، اس کی غلطیوں والا، اس کی برائی سے متعلق ہوتا ہے۔ انسان کو جب نصیحت کرنے کے لیے وہ بیٹھے تو سب سے پہلے اس کی اچھائیوں کا چاپٹر پڑھے، کہے کہ بھئی آپ تو بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا ہے، یہ جو خوبی آپ کے اندر موجود ہے یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ یہ سب چیزیں ہیں، بہت اچھی بات ہے،
لیکن یہ تھوڑی سی چند باتیں ہیں، اگر آپ ان باتوں کی طرف بھی توجہ کریں اور ان کو دور کریں تو آپ ہمارے گھرانے کے لیے نہ صرف بلکہ پوری خاندان کے لیے ایک آئیڈیل بن سکتی ہیں۔ آپ فقط میرے اپنے دل کی رانی نہیں بلکہ اس پورے گھر کی اور ہمارے خاندان کی مہارانی بن سکتی ہیں۔ بس آپ تھوڑا سا اس کو یہ کر لیں، اوائڈ کر لیں ان چیزوں سے۔ یہ ہوتا ہے نصیحت کا طریقہ، کہ جو آدمی نصیحت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت سے پہلے چند باتیں کہی ہیں۔ ان باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنی بیوی کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو سوچے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرف مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، کہا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے ایمان والو، دنیا میں اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، دنیا میں تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، پسند نہ آئے، اللہ اس چیز میں تمہارے لیے بھلائی کا بہت بڑا سامان رکھے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی زبان درازی سے، اس کی نافرمانی سے آپ پریشان ہوں، یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں، اسی کو اللہ فرما رہا ہے۔ ایک خوبی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہترین خدمت گزار ہو، اس جیسی خدمت آپ کی کوئی اور نہ کر سکتا ہو۔ کہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کتنی خدمت کرتی ہیں، آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں، آپ کے لیے گھر صاف رکھتی ہیں، آپ کے کپڑے دھوتی ہیں اور گھر کا کاروبار سنبھالتی ہیں، پھر آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، آپ کی خواہشات کی تکمیل کرتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان خواہشات کی تکمیل کے دوران آپ کے لیے اولاد مقدر کر رکھی ہو تو اس اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں، اور اس موقع پر جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں اور اذیتوں کو سہتی ہیں، بڑی وفادار اور پاک باز ہوتی ہیں۔ گھر سے جانے کے باوجود ان کے گھر میں، ان کے گھر میں ان مردوں کو تاکتی نہیں رہتی، بلکہ آپ کی آمد تک اپنے آپ میں بند رہ کر آپ کا انتظار کرتی رہتی ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، کسی سے شکوے شکایتیں نہیں کرتی۔ بہت ممکن ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں کہ آپ نے شادی کر لی، اس میں کچھ خامیاں ہیں، لیکن اس سے اللہ نے آپ کو کوئی اولاد دی، پھر وہ اولاد بچپن ہی میں مر گئی۔ یہ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے، وہ جو بچہ مرا ہوا ہے آپ خوش نصیب ہیں۔ غم کا تو موقع ہے دنیا کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی امانت واپس لے لی، لیکن وہ اولاد آپ کے لیے آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات کا سبب اور ذریعہ ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے ایک ایسی اولاد دی جو آپ کی مغفرت کا سبب بنے۔ یہ کتنا خدا کا کرم، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر اولاد زندہ بھی رہی تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کی بہترین تربیت کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے لائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتوں سے اس اولاد کو مالا مال کرے جس کے نتیجے میں ان کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو، تمہارے دل کو ٹھنڈک اور راحت پہنچے۔ یہ ساری کی ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں جو اللہ نے اس میں رکھی ہوں۔ ایمان والو، فقط ایک پہلو کو مت دیکھو۔ نصیحت کے موقع پر دوسری چیز جس کا لحاظ رکھنا نصیحت کرنے والے کو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نصیحت جب کرنے کے لیے بیٹھے تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح نصیحت نہ کرے جیسے کوئی مالک کسی غلام کو نصیحت کرتا ہو۔
اس طرح نصیحت نہ کرے جیسے کوئی استاذ کسی شاگرد کو نصیحت کرتا ہو، وہ انداز نہ اپنائے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، چھوٹے بڑے کا رشتہ تو نہیں ہے۔ پوری برابری کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے نصیحت کا اہتمام کرے، اور نصیحت کرنے سے پہلے تیسری چیز جس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کہے کہ اے میرے رب، میں اپنی بیوی کو اس کی اپنی خامیوں پر نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، نصیحت کرنا آپ کا حکم ہے، آپ نے قرآن میں کہا ہے میرے مالک کہ کوئی بیوی نافرمان ہو تو شوہر کو پہلا کام نصیحت اور خیر خواہی کا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، میں ہمدردی کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، اس کی تحقیر نہ کرتے ہوئے، اس کی تذلیل نہ کرتے ہوئے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، مگر اللہ میں عالم تو نہیں ہوں، میں بہت پڑھا ہوا تو نہیں ہوں۔ اے اللہ، چھوٹا موٹا علم میرے پاس ہے، ان معلومات کی روشنی میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، جو کمیاں اور خامیاں رہ گئیں، ان کمیوں اور خامیوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ، مجھے اچھی طرح اچھے جذبے کے ساتھ اس کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب میں اس کو نصیحت کرنے لگوں تو میری زبان سے جو الفاظ نکلیں ان الفاظ کے اندر اثر پیدا فرما۔ اے اللہ، میری بیوی کو جب وہ اس نصیحت کو سنے قبول کرنے کا جذبہ اپنے کرم سے تو پیدا فرما۔ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ کتنے واقعات ہیں تاریخ کے جو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے آتے جا رہے ہیں، لیکن وقت اور موقع نہیں ہے کہ ان واقعات کو بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بس اپنے مقصد کو بتانے کے لیے تھوڑی سی رہنمائی کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کفر کی حالت میں تھے، کفر میں بڑے شدید تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے متعلق سازشوں میں ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے۔ مکے کے سرداروں نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جو کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا، نعوذ باللہ، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مکے کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ غیرت مند عمر ابن خطاب تھے۔ وہ مشرک تھے۔ جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو فوراً تلوار نکالی میان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب راستے میں ایک صحابی نے حضرت عمر کو پورے غیظ و غضب میں ننگی تلوار کے ساتھ دیکھا تو پوچھا کہ عمر خیر ہے؟ کیا بات ہے؟ کہاں جا رہے؟ عمر نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے حضرت عمر کو غیرت دلاتے ہوئے کہا کہ عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ جس دین سے تم اتنی نفرت کرتے ہو وہ دین تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر نے یہ جملہ سنا تو ان کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ فوراً عمر کا راستہ مڑا۔ جو قدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی طرف جا رہے تھے، عمر کے وہ قدم اپنی بہن کی گھر کی طرف ہوئے۔ عمر دروازے پر پہنچے تو اندر کلام پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ وہ آواز عمر کے کانوں میں پڑی۔ عمر نے دروازہ دھڑدھڑایا۔ اندر سے بہن نے پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے جواب دیا کہ عمر ہوں۔ بس یہ سننا تھا
کہ بہنوئی پر بہن پر تھر تھری کی کیفیت طاری ہو، اس لیے کہ عمر کے مزاج کو اور غصے کو سب جانتے تھے۔ اب ایک صحابی جو ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے کہ ان کو فکر ہوئی کہ بھئی ہم لوگ تو گھر والے ہیں، پٹیں گے کچھ بھی کریں گے، لیکن یہ تو ہمارے استاد ہیں، ان کو بچانا پہلی ذمہ داری ہے۔ تو گھر کے کونے کے اندر کوئی رنجن نما، کوئی بڑے گھڑے کی طرح کی چیز تھی، ڈرم نما، اس کے اندر ان صحابی کو چھپا دیا، اوپر سے کوئی کپڑا ڈال دیا، اور پھر بہن آگے بڑھ کر دروازہ کھولی۔ بس دروازہ کھولنا تھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس حضرت عمر ٹوٹ پڑے اپنی بہن کو پر۔ اب بہن کو پٹتا ہوا دیکھا تو شوہر آگے بڑھا، تو شوہر سامنے آیا تو عمر نے بہن کو چھوڑا اور شوہر کو بہنوئی کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر کے زمین پر لٹا دیا۔ بہن بھی آتی رہی تو بہن کو بھی بہت مارا۔ جب عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو عمر نے کہا اپنی بہن سے کہ لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی اس کو دیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے اس موقع پر جرأت سے کہا بھائی عمر تم ناپاک ہو، ہم جو چیز پڑھ رہے تھے وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، اور ناپاک آدمی اس کو چھو نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ اگر تم اس کو پڑھنا اور ہاتھ میں لینا چاہتے ہو تو پہلے غسل کرو۔ تو حضرت عمر غسل کرنے کے لیے چلے گئے، اور ادھر جو بہن تھی اس نے فوراً وضو کر کے مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں گر کر کہنے لگی کہ یا اللہ عمر کو پاک کرنا، عمر کے ہاتھ میں کلام دینا، عمر کو قرآن سنانا، یہ میرے اختیار اور بس میں ہے۔ اے اللہ عمر کے دل کو موڑنا، عمر کے دل کے اندر ہدایت داخل کرنا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ اے کریم آقا میں نے اپنے بس کا کام کر لیا، آگے کا کام میرے بس کا اور مرضی کا نہیں ہے، آگے کا کام آپ کے اختیار کا ہے۔ اے اللہ آپ اپنے اختیار والا کام اپنی قدرت سے فرما دیجیے۔ یہ ہوتی ہے دعا، اور اس کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ بہن کی اس آہوزاری پر خدا نے عمر کے دل کو موڑ کر اسلام کے لیے موم فرما دیا۔ اسی طرح گھروں کے اندر جو عورت نافرمانی جن سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، مرد جن سے ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، مرد کو چاہیے کہ نصیحت کرنے سے پہلے اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور چوتھی بات، نصیحت سے پہلے جس کا مرد کو خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے نرمی، ہمدردی اور خیر خواہی سے لب و لہجہ بھرا ہوا ہو۔ طنز مارنا، تانے مارنا اور اس کو پچھلے کاموں سے متعلق یاد دلانا، اس طرح اگر نصیحت کریں گے تو زندگی میں اس نصیحت سے ہمیشہ فساد ہوتا ہے۔ ایسی نصیحتوں سے کبھی جوڑ پیدا نہیں ہوتا۔ جوڑ تو بس اس نصیحت سے ہوتا ہے کہ جس نصیحت کے اندر ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، بھلائی ہو۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بہت سے مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نبی بنایا، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے سب سے خبیث، کمینہ، غلیظ ترین انسان فرعون کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیج رہے۔ جب یہ دونوں پیغمبر سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اخلاق و کردار کے سب سے اعلیٰ، اور دوسری طرف دنیا کا سب سے ذلیل اور بدترین انسان، جس کے اندر ہر قسم کی خامی تھی سو تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خامی تھی کہ وہ خدائی دعوے دار تھا، ایسے آدمی کے پاس نصیحت کے لیے بھیج رہے ہیں تو اللہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو نکلتے وقت ان نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو خدا نے
موسیٰ اور ہارون سے فرمائی وہ یہ تھی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ اور ہارون ہم تمہیں فرعون کے پاس اس کی ہدایت اور اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ خدا کی پہلی نصیحت یہ ہے فرعون کے پاس جا کر رعب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، تنتنے کے ساتھ، غصے کے ساتھ گفتگو مت کرنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ وقت کے جلیل القدر دو پیغمبروں کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جا کر نرمی سے، سلیقہ مندی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی گفتگو کا نتیجہ بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ خدا نے کہا کہ موسیٰ اگر تم اپنا لہجہ، اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح طور پر کرو گے، نرمی ظاہر کرو گے، خیر خواہی اور محبت ظاہر کرو گے، بہت ممکن ہے کہ وہ فرعون آپ کے اس لب و لہجے سے، آپ کے اس انداز سے نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا وہ اللہ سے ڈر جائے۔ نصیحت کے اندر یہ تمام کے تمام امور ہوتے ہیں۔ جب ایک مسلمان نصیحت کرنے والا ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کر نصیحت کرتا ہے تو پھر اللہ اس نصیحت کو مؤثر فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بیوی کی اصلاح کے 4 طریقے بیان فرمائے۔ اللہ نے پہلا طریقہ یہ بتایا کہ فَعِذُوهُنْ، اگر تم اپنی بیوی کو نافرمان دیکھو، بد زبان دیکھو، اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کی چالوں کی وجہ سے تمہاری زندگی میں زہر گھل رہا ہو، گھر کے اندر نفرتیں بن رہی ہو، دوریاں آ رہی ہو، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو پہلا کام مرد کے لیے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ شوہر نصیحت کرے، اور نصیحت کس طرح ہونی چاہیے اور نصیحت میں کن امور کا خیال ہونا چاہیے اس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اللہ کی ان ہدایتوں کے، جو مرد نصیحت کرے گا اللہ اس نصیحت کا فائدہ ضرور دکھائے گا۔ 75% سے زائد بیویاں اپنی نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری کی راہ اپنائیں گی، ان کی زندگیاں تلخیوں سے نکل کر خوشیوں میں آ جائیں گی اس طریقے پر اگر نصیحت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَعِذُوهُنْ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ کوئی عورت ایسی ہوتی ہے، اتنی ڈھیٹ ہوتی ہے کہ مرد اس طرح کی نصیحت کرنے کے باوجود وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتی، تو پھر مرد کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے ایک دوسرا آپشن دیا، دوسری ذمہ داری دی۔ اللہ نے کہا کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مردوں کو چاہیے کہ بستروں میں اپنی بیویوں کو تنہا چھوڑ دیں۔ تنہا چھوڑنے کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بات چیت ختم نہ کرے۔ ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناراضگی کا ایک طریقہ ہے کہ بستر سے علیحدگی اپنانا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 2-3 کمرے کا گھر دے رکھا ہے، بیوی ایک کمرے میں ہے تو تم اس کمرے سے ہٹ کر دوسرے کمرے میں سو جانا۔ کوئی غریب آدمی ہے جس کے پاس فقط ایک ہی کمرہ ہے زندگی کے لیے، تو بیوی ایک کنارے میں ہے تو یہ مرد دوسرے کنارے پر چلا جائے۔ تنہا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو گھر میں چھوڑ کر خود کسی اور گھر میں چلا جائے،
اس سے بات اور بگڑے گی، بنے گی نہیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ مرد کو چاہیے بستر سے علیحدگی رکھے، بات چیت ختم نہ کرے، اس لیے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی اور مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت نہ کرے۔ یہ تو آپ کی بیوی ہے، بے شک اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے آپ اپسٹ ہیں۔ اپسٹ کا مطلب بس اتنا ہے کہ آپ بستر کو علیحدہ رکھ کر دیں۔ یہ ایک اخلاقی زبردست سزا ہے میاں بیوی کے تعلقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی بھی سرپھری بیوی ہو، اگر کوئی مرد حدود میں رہ کر اس دوسری سزا کو، کام کو خدا کے بتائے ہوئے اپنائے گا تو پھر عورت اپنے رویے پر، اپنے معاملات پر غور و فکر کرے گی۔ اور عورت بلائے کہ آپ وہاں کیوں سوتے ہیں، بستر پر آئیے، تو آپ بتائیے کہ میں تو ہمیشہ بستر ہی پر سونا چاہتا ہوں، مگر میں کیا کروں کہ آپ کی حرکتیں اور آپ کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کا حوالہ دے کر بہت سمجھایا، لیکن آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ آپ اللہ کے لیے سدھر جائیے، اپنی غلطی کو مان لیجئے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لیجئے، اس سے آپ بہت بلند ہوں گی اور آپ بڑی معتبر ہوں گی۔ اس طرح بس اگر آپ یہ کریں گی تو بس اسی وجہ سے ناراضگی ہے۔ آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو میری ناراضگی تو ایک لمحے میں ختم۔ مجھے کوئی ایسی ذاتی دشمنی آپ سے نہیں ہے، بس مجھے جو دشمنی ہے، جو تکلیف ہے، وہ اس رویے سے ہے۔ آپ اس رویے کو میری لیے لات مار دیجیے۔ تو دنیا کی بہت ساری عورتیں اس دوسرے اسٹیج پر صحیح ہوتی ہیں۔ اگر اس اسٹیج پر بھی کوئی عورت صحیح نہ ہو تو پھر اللہ نے اصلاح کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بتایا۔ وہ تیسرا اور چوتھا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اسی کے ضمن میں طلاق کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو اپنا ماحول، اپنے گھر بہتر سے بہتر کرنے کی خدائی احکامات کے مطابق توفیق عطا فرمائے، اور خدائی احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ ہمارے سماج کو ہر قسم کے جھگڑوں سے، اختلافات سے پاک کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔